شام کا دھندلکا حویلی کے وسیع باغیچے پر اتر رہا تھا۔ فوارے کی ہلکی آوازیں اور پرندوں کی چہچہاہٹ کے درمیان زویا گلاب کی کیاریوں کے پاس بچھی سنگ مرمر کی بینچ پر بیٹھی تھی۔ عام سا لباس پہنے تھے مگر اس میں بھی بہت پروقار معلوم ہوتی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی مگر نظریں کہیں اور دور خلاؤں میں بھٹک رہی تھی۔ چہرے پر اداسی تھی، جیسے کوئی غم اندر ہی اندر دم گھوٹ رہا ہو۔ اس کے برابر میں بیٹھی لڑکی اس کی دوست ندا تھی، جو کبھی کبھار اس سے ملنے آ جایا کرتی تھی۔ اچھا نا، اب بس بھی کرو یہ باتوں، پلیز یار، دل دکھتا ہے تمہیں یوں دیکھ کر۔ کچھ فاصلے پر جہانگیر پودوں کو پانی دے رہا تھا۔ آستینیں کوہنیوں تک چڑھی ہوئی تھی، ماتھے پر پسینے کی ہلکی سی چمک۔ ندا کی بات سن کر اس نے ایک نظر زویا پر ڈالی، پھر واپس اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ تمہیں یہ سب مذاق لگ رہا ہے؟ زویا نے ایک ناراض کی نظر ندا پر ڈالی۔ ندا نے انکار میں سر ہلایا۔ نہیں، مجھے یہ سب مذاق نہیں لگتا، میں بس یہ سوچ کر پریشان ہوتی ہوں کہ تم ہر بات کو اس طرح دل سے کیوں لگا لیتی ہو۔ تمہیں تو منہ توڑ جواب دینا چاہیے۔ کس کو جواب دوں گی؟ وہ بے آواز رونے لگی۔ کس کا منہ توڑوں گی؟ میرا اپنا کوئی ہے ہی یہاں جو میرے ساتھ کھڑا ہو؟ کس کے بلبوتے پر میں لڑوں گی؟ جہانگیر نے ایک بار پھر مڑ کر اسے دیکھا۔ اس کے آنسو، کاش وہ اسے کوئی تسلی، کوئی دلاسا دے سکتا۔ تمہیں کس کی ضرورت نہیں زویا؟ ندا نے تیز لہجے میں تقریباً اسے جھنجھوڑ کر کہا۔ تم خود ہو نا اپنے لیے، پھر خدا ہے، کیا وہ کافی نہیں ہے تمہارے لیے؟ جہانگیر کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ وہی گھسی پٹی باتیں، جب کوئی کسی کے لیے کچھ کرنا نہیں چاہتا تو ہمیشہ یہی کرتا ہے۔ ہاں ہے، اس نے آنسو پوچھے، لیکن پھر بھی مجھے چچی سے بہت ڈر لگتا ہے ندا۔ مجھے لگتا ہے میری شادی چچی کسی ملازم یا فقیر سے کریں گی۔ جہانگیر نے چونک کر اسے دیکھا مگر وہ دونوں اپنی باتوں میں مگن تھے۔ تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ یار، وہ تمہیں کتنا بھی ناپسند کرے مگر اس حد تک نہیں جا سکتی۔ ندا کی بات پر زویا تلخی سے مسکرائی۔ کیونکہ یہی حقیقت ہے، چچی جان کو میرا یہاں رہنا پسند نہیں۔ وہ چاہتی ہے میں کسی ایسے شخص سے بیاہ ہو جاؤں جو کبھی جائیداد میں میرا حصہ نہ مانگے۔ خواہ فضول سوچوں کو ذہن میں جگہ نہ دو، کچھ نہیں ہوتا۔ ندا مزید چند باتیں کرنے کے بعد اٹھ کر چلی گئی مگر زویا وہیں بیٹھی رہی۔ جہانگیر نے پائپ کو بند کیا اور گلاب کے ان پودوں کی طرف بڑھ گیا جو ایک کونے میں باہر دکھا رہے تھے۔ زویا کو یہ گلاب کے پودے بہت پسند تھے۔ وہ بھی اس کے قریب آ کر کھڑی ہوئی اور ایک مرجھائے ہوئے پودے کے بارے میں باتیں کرنے لگی۔ شاید اس بہانے وہ اپنے دکھ سے دھیان ہٹانے کی کوشش کر رہی ہو۔ یہ دوسرے پودوں کی طرح کیوں نہیں بڑھ رہا؟ بڑھنا تو دور کی بات ہے، یہ تو شاید سوکھ رہا ہے۔ جہانگیر نے غور سے اس پودے کو دیکھا۔ وہ بہت کمزور تھا۔ یہ پودا کمزور ہے، اس لیے مرجھا رہا ہے، اسے سہارے کی ضرورت ہے۔ اس نے پاس کے درخت سے ایک سوکھی ٹہنی توڑ کر اسے زمین پر گاڑا اور پودے کے لیے سپورٹ بنا لیا۔ اب یہ کچھ دیر میں ٹھیک ہو جائے گا۔ زویا نے اس سارے عمل کو غور سے دیکھا، لیکن باقی پودوں کو اس چیز کی ضرورت نہیں پڑی۔ جی بیوی جی، کیونکہ وہ مضبوط ہے، انہیں سہارے کی ضرورت نہیں۔ لیکن کمزور اور اکیلا، چاہے انسان ہو یا پودا، اسے کوئی نہ کوئی سہارا چاہیے ہی ہوتا ہے۔ زویا نے چونک کر اسے دیکھا، لیکن وہ اس کے بجائے اسی پودوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا لہجہ عام سا تھا، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ خاص تو تھا جو اس نے محسوس کیا تھا۔ ایک بات پوچھوں؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ جی پوچھے۔ آپ کو کبھی اکیلا پن محسوس نہیں ہوتا؟ زویا نے پوچھا۔ میرا مطلب ہے اتنی بڑی حویلی میں اتنے سارے لوگوں کے بیچ رہتے ہیں، دن بھر سر جھکائے کام کرتے ہیں، مگر یہاں آپ کا اپنا کوئی نہیں۔ آپ بیمار پڑے تو بھی کوئی تیمارداری نہیں کرتا۔ کیا آپ کو یہ تنہائی محسوس نہیں ہوتی؟ جہانگیر کے ہاتھ ایک لمحے کو لیے رک گئے۔ اس نے زویا کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا تھا۔ ہر انسان اپنی جگہ تنہا ہوتا ہے بیوی جی، اس نے آہستہ سے کہا۔ بس کچھ لوگ اسے چھپا لیتے، کچھ نہیں چھپا پاتے۔ زویا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ایک عام مالی سے ایسی گہری بات سننے کی توقع نہیں تھی۔ آپ عجیب باتیں کرتے ہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، مگر اس مسکراہٹ میں اداسی واضح تھی۔ میں معافی چاہتا ہوں اگر کوئی غلط بات کہہ دی۔ جہانگیر نے فوراً کہا۔ نہیں نہیں۔ زویا نے ہاتھ اٹھایا۔ غلط نہیں کہی، بس سچ کہی۔ وہ اندر کی طرف بڑھ گئی۔ جہانگیر کچھ دیر تک اسے جاتا دیکھتا رہا، پھر واپس اپنے کام میں لگ گیا۔ رات کو اپنے چھوٹے سے کمرے میں جہانگیر چائے پائی پہ لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ اس کے ذہن میں زویا کی وہ بات بار بار گونج رہی تھی۔ میری شادی تو چچی کسی ملازم یا فقیر سے کریں گی۔ اس کے دل میں عجیب سی تکلیف ہوئی۔ زویا کے آنسو اسے اپنے دل پر گرتے محسوس ہوئے تھے، مگر وہ انہیں پوچھنے کی جسارت نہیں کر سکتا تھا۔
کم سے کم ابھی تو نہیں۔ اس نے گہری سانس لی اور کروٹ بدل لی۔ یہ سب میرے مشن کا حصہ نہیں ہے، اس نے خود کو سمجھایا۔ مجھے صرف اپنے کام پر توجہ دینی چاہیے۔ مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ایک انوکھی سی بے چینی تھی جس نے اسے گھیر لیا تھا۔ بہت دیر تک وہ کروٹیں بدلتا رہا، پھر آخر کار اسے نیند نے اپنی مہربان آغوش میں لے ہی لیا۔ رات آدھی بیت چکی تھی۔ زویا کچن سے پانی لینے کے لیے باہر نکلی تو اس نے کسی سائے کو دیوار کی آڑ میں ہوتے دیکھا۔ وہ سہمی ضرور تھی لیکن پھر ہمت کر کے آگے بڑھی۔ اسے ایک لڑکی کی جھلک دکھائی دی اور اس کے ساتھ ہی اسے ثانیہ نظر آئی جو شاید واپس پلٹ رہی تھی۔ زویا کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس سے پہلے کہ زویا جواب دیتی اندر سے چچی زرینہ آتی ہوئی نظر آئی۔ زویا کو دیکھ کر وہ چیل کی طرح جھپٹ کر اس کے پاس آئی۔ تم کیا کر رہی ہو یہاں؟ وہی سوال پوچھا گیا جو ثانیہ نے پوچھا تھا۔ وہ میں اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی ایک دم سے باہر سے گارڈ کی آواز آئی۔ وہ چور چور پکارا تھا۔ لمحوں میں ساری حویلی کے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے۔ ثانیہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اس نے ماں کے کان میں کچھ کہا تو انہوں نے معنی خیز انداز میں سر ہلایا، پھر زور سے دھاڑی، چودھری صاحب کو بلاؤ ابھی اسی وقت۔ وہ چیخ رہی تھی۔ جہانگیر نے فاصلے سے یہ منظر دیکھا مگر آگے بڑھنے کی جرات نہیں کی۔ کچھ ہی دیر میں چودھری دلاور اپنے کمرے سے باہر آ گئے۔ کیا ہوا زرینہ؟ اتنا شور کیوں مچا رکھا ہے؟ شور نہیں مچاؤں تو کیا کروں؟ زرینہ نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ حویلی کی عزت نیلام کر رہی ہے آپ کی بھتیجی۔ نہ جانے آپ نے کس عاشق کو بلا لیا تھا۔ ابھی ثانیہ پانی پینے کے لیے باہر آئی تو وہ بھاگ گیا۔ یہ سنتے ہی پورا ماحول ساکت ہو گیا۔ جہانگیر بھی دم بخود سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہے تو؟ چودھری دلاور نے حیرت سے پوچھا۔ سچ کہہ رہی ہوں، زرینہ نے زور دے کر کہا۔ ثانیہ نے خود دیکھا ہماری عزت کو بٹا لگ گیا ہے چودھری صاحب، لوگ کیا کہیں گے؟ زویا کا چہرہ حیرت اور خوف سے سفید ہو چکا تھا۔ یہ جھوٹ ہے چچی جان، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ جھوٹ؟ زرینہ نے طنزیہ ہنسی۔ تمہارا مطلب ثانیہ جھوٹ بول رہی ہے؟ ارے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اسے۔ چچا جان، زویا نے چچا کی طرف دیکھا اور ان کی طرف بڑھی۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی۔ خدا کی قسم چچا جان، یہ سب جھوٹ ہے۔ چودھری دلاور نے کچھ دیر سوچا۔ اے ہٹ، تو جھوٹی ہے، ایک نمبر کی۔ اور چودھری صاحب یہ بات جانتے ہیں، تیری قسم کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ وہ ایک دم سے جہانگیر کی طرف اڑی۔ کیوں جہانگیر، تجھ سے بھی تو یہ باتیں بہت بے تکلف ہو رہی تھی، خود تو نے ہی تو شکایت لگائی تھی مجھ سے، بتا چودھری صاحب کو۔ زرینہ بیگم نے جھوٹ کی انتہا کر دی۔ انہیں 100% صد یقین تھا کہ ان کا یہ معمولی سا ملازم باقی سب نوکروں کی طرح ان کی ہاں میں ہاں ملائے گا۔ زویا کو لگا وہ کھڑے کھڑے گر جائے گی۔ اس نے شکایتی نظریں جہانگیر کو دیکھا اور جہانگیر سے مزید برداشت نہ کرنا ممکن نہیں رہا۔ زویا کے چہرے پر چھائی سردی نے اسے بولنے پر مجبور کر دیا۔ بیگم صاحبہ، بی بی جی ایسا نہیں کر سکتی۔ چودھری صاحب ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، یہ غلط کہہ رہی ہیں۔ اگر وہ سچ بولتا تو شاید اس کا مشن خطرے میں پڑ سکتا تھا، اسے نوکری سے نکالا جا سکتا تھا، مگر جھوٹ بولنا بھی اس کی ضمیر کے خلاف تھا۔ زویا نے اسے تشکر آمیز نظروں سے دیکھا۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، زرینہ نے فوراً کہا۔ دونوں مل کر جھوٹ بول رہے ہیں، یہ لڑکا اپنی نوکری بچانے کے لیے اور یہ لڑکی اپنی عزت بچانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں۔ بلکہ مجھے تو شک ہے چودھری جی، وہ لڑکا یہی تھا، اس کی رنگ روح پر مر مٹی ہے کم بخت۔ چودھری دلاور کے چہرے پر الجھن صاف نظر آ رہی تھی۔ ان کے دل میں زویا کے لیے محبت تھی مگر بیوی کی بات کو نظر انداز کرنا بھی آسان نہیں تھا۔ چچا جان، آپ مجھ پر بھروسہ کریں۔ زویا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ زرینہ نے موقع دے کر فوراً آگے بڑھائی۔ دیکھیں، اب اس کی عزت بچانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اگر یہ سچ میں بے قصور ہے تب بھی لوگوں کی زبانیں بند کرنے کے لیے اس کا نکاح جہانگیر سے کر دیا جائے، کم از کم بدنامی سے تو بچ جائیں گے۔ جہانگیر اور زویا نے بے اختیار انہیں دیکھا۔ اس عورت کی مکاری ہر لمحے روپ بدل کر انہیں حیران کرتی تھی۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو زرینہ؟ چودھری دلاور نے کہا۔ کچھ بھی ہو، وہ میرے بھائی کی بیٹی ہے، اسے ایسی سزا کیسے دے سکتا ہوں میں؟ سزا نہیں ہے، یہ حفاظت ہے اس کی، اس خاندان کی عزت کی۔ زرینہ نے زور دیا، ورنہ کل کو کوئی اور بات اٹھے گی، پھر کیا کریں گے؟ جہانگیر یہ سب خاموشی سے سن رہا تھا، اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ یہ سب زرینہ بیگم کی کوئی سازش ہے، مگر اس وقت وہ اسے ثابت نہیں کر سکتا تھا۔ چچا جان پلیز، زویا نے ہاتھ جوڑے، مجھے میری حال پہ چھوڑ دیں، میں ایسی کوئی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ مگر چودھری دلاور اپنی بیوی کے دباؤ اور معاشرے کی باتوں کے خوف میں گھر چکے تھے۔ زویا بیٹی، مجھے معاف کر دو، مگر یہی بہتر ہے۔ زویا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ چچا جان، جہانگیر، چودھری دلاور نے سخت لہجے میں کہا، تمہیں زویا سے نکاح کرنا ہوگا۔ جہانگیر نے ایک نظر زویا پر ڈالی جو ٹوٹ چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی اور دکھ تھا۔ اگر میں انکار کروں گا تو یہ لڑکی کسی اور ظلم کے ہاتھ چڑھ سکتی ہے۔
اگر وہ حامی بھرتا ہے تو کم از کم وہ اسے تحفظ دے سکتا ہے۔ جی چودھری صاحب، اس نے آہستہ سے کہا، جیسا آپ کا حکم۔ زویا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ ملازم اتنی آسانی سے کیوں مان گیا؟ کیا اسے بھی اس شادی سے کوئی فائدہ نظر آ رہا تھا؟ اسے اپنی کہی ہوئی بات یاد آئی۔ واقعی میں چچی نے اسے ایک ملازم سے بیاہ دیا تھا۔ سادگی سے بغیر کسی جشن کے نکاح ہو گیا تھا، نہ مہمان نہ رونق، بس مولوی صاحب اور چند گواہ۔ زویا سفید کپڑے ملبوس، آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھی رہی۔ جہانگیر بھی سادہ کپڑوں میں تھا، چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ نکاح کے بعد زویا کو حویلی کے پچھلے حصے میں نوکروں کے کوارٹر کے ایک چھوٹے سی کمرے میں بھیج دیا گیا تھا۔ دیواریں بوسیدہ تھیں، فرنیچر کے نام پر ایک پرانی چارپائی تھی جس پر گھسا ہوا بستر تھا۔ وہ سسکتی ہوئی ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ رات گئے دروازہ کھلا اور جہانگیر اندر داخل ہوا۔ زویا کونے میں دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، گھٹنوں میں سر دیے۔ جہانگیر کچھ دیر دروازے پر ہی کھڑا رہا، پھر آہستہ سے آگے بڑھا۔ زویا، اس کی آواز پر زویا نے سر اٹھایا، آنکھیں سرخ اور سجی ہوئی تھیں۔ دیکھیں، جہانگیر نے فاصلہ رکھتے ہوئے زمین پر بیٹھتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں یہ سب آپ کے لیے کتنا مشکل ہے۔ آپ کی زندگی میں اچانک اتنی بڑی تبدیلی آئی ہے۔ زویا نے کچھ نہیں کہا، بس خالی خالی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ میں آپ پر کوئی زبردستی نہیں کروں گا، جہانگیر نے آہستہ سے کہا۔ یہ نکاح جو ہوا حالات کی مجبوری تھی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو کچھ ایسا کرنا پڑے جو آپ نہیں چاہتی۔ زویا کی آنکھوں میں حیرت جھلکی۔ آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ کیونکہ یہی درست ہے۔ جہانگیر کا لہجہ مدھم تھا۔ آپ پر جو الزام لگا وہ جھوٹا تھا۔ مجھے پتا ہے آپ نے کچھ غلط نہیں کیا، اور اگر کسی کو اور جھوٹ کی وجہ سے آپ کو یہ سزا ملی ہے تو کم از کم میں اسے سزا دینے نہیں بننے دوں گا۔ زویا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کسی نے پہلی بار اس کی بات پہ یقین کیا تھا۔ آپ کو کیسے پتا کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا؟ جہانگیر نے ایک لمحہ توقف کیا۔ بس مجھے یقین ہے۔ پھر خاموشی چھا گئی۔ کمرے میں صرف زرد بلب کی ٹمٹماتی روشنی تھی۔ تو اب کیا ہوگا؟ زویا نے آہستہ سے پوچھا۔ جو آپ چاہو، جہانگیر نے کہا۔ ہم آہستہ آہستہ ایک دوسرے کو جان سکتے ہیں، کوئی جلدی نہیں۔ زویا نے پہلی بار اس رات مسکرانے کی کوشش کی، اگرچہ آنسوؤں کے درمیان یہ مسکراہٹ بہت کمزور تھی۔ شکریہ۔ شکریہ کس بات کا؟ اتنا سمجھدار ہونے کا، زویا نے کہا۔ جہانگیر نے کچھ نہیں کہا، بس ہلکا سا سر ہلا دیا۔ اس رات دونوں نے کمرے کے مختلف کونوں میں رات گزاری، مگر ایک عجیب سا تعلق قائم ہو چکا تھا، اعتماد اور احترام کا رشتہ جو بعد میں کسی اور گہرے جذبے میں بدلنے والا تھا۔ 2 دن یوں ہی گزر گئے۔ زویا زیادہ تر خاموش رہتی اور جہانگیر اپنے کام میں مصروف رہتا، لیکن اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ زرینہ بیگم اب انہیں اس کوارٹر میں بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ اب یہاں نہیں رہ سکتا تھا، نہ زویا کو چھوڑ سکتا تھا۔ اس شام جہانگیر نے زویا کو بلایا۔ ہم کل یہاں سے جا رہے ہیں۔ زویا کے چہرے پر مختلف تاثرات آئے، خوف، الجھن اور کہیں نہ کہیں تھوڑی سی امید بھی۔ ہم کہاں جائیں گے؟ اس نے پوچھا۔ میرا ایک چھوٹا سا گھر ہے، جہانگیر نے کہا۔ زیادہ اچھا نہیں ہے، مگر کم از کم اپنا ہوگا۔ اگلی صبح زویا اپنا تھوڑا سا سامان جو چند جوڑوں اور ایک بیگ پر مشتمل تھا لے کر حویلی سے نکلی۔ چچی کی طرف دیکھا جن کی آنکھوں میں ندامت تھی مگر ہمت نہیں کہ کچھ کہہ سکے۔ زرینہ کے چہرے پر فتح کی مسکراہٹ تھی۔ جہانگیر آگے آگے چل رہا تھا۔ ایک پرانی موٹر سائیکل پر بیٹھ کر اس نے چھوٹا سا سفری بیگ اپنے آگے رکھ لیا۔ زویا نے آخری بار حویلی کی مڑ کر دیکھا، وہ حویلی جہاں اس نے اپنا پورا بچپن اور جوانی گزاری تھی آج اسے چھوڑ کر جا رہی تھی، لیکن انجان راستے پر ایک ایسے شخص کے ساتھ جس کے نام کے سوا وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ اس نے اپنے آنسو پوچھ دیے، اب وہ یہاں کبھی نہیں آنا چاہتی تھی۔ موٹر سائیکل شہر کی گلیوں سے گزرتی ہوئی آبادی کے کم گنجان علاقے کی طرف بڑھنے لگی۔ ایک جگہ سپیڈ بریکر کی وجہ سے ہلکا سا جھٹکا لگا تو زویا نے کچھ جھجکتے ہوئے جہانگیر کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جہانگیر نے محسوس کیا مگر کچھ بولا نہیں۔ اس کے ذہن میں کہیں ایک آواز گونج رہی تھی، یہ صرف کچھ عرصے کی بات ہے، مشن مکمل ہوتے ہی سب کچھ بدل جائے گا۔ مگر دل کے کسی کونے میں ایک اور خیال بھی سر اٹھا رہا تھا جسے وہ نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا واقعی وہ اس لڑکی کو صرف ایک اور اسٹوری کا حصہ سمجھ سکتا تھا؟ موٹر سائیکل ایک تنگ گلی میں مڑی جہاں چھوٹے چھوٹے کچے پکے مکان تھے۔ آخر میں ایک بوسیدہ سے دروازہ آیا۔ یہی ہے، جہانگیر نے موٹر سائیکل روکتے ہوئے بولا۔ زویا نے اترتے ہوئے اس گھر کو دیکھا۔ دیواروں کا رنگ اڑا ہوا تھا، دروازے کی چوکھٹ بھی شکستہ سی۔ اس کا دل ایک لمحے کے لیے بیٹھ گیا، مگر پھر اس نے گہری سانس لی اور آگے بڑھی۔
چلے اندر چل کر دیکھتے ہیں۔ جہانگیر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس نے سوچا تھا کہ یہ لڑکی اس غربت سے گھبرا جائے گی، شاید رونا شروع کر دے گی۔ کچھ بھی تھا، وہ بہرحال ایک اچھا لائف سٹائل رکھتی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں جو عزم تھا وہ تو کچھ اور ہی کہانی بیان کر رہا تھا۔ دروازہ کھلا اور دونوں اندر داخل ہوئے، ایک نئی زندگی کی طرف پہلا قدم بڑھاتے ہوئے، ایک ایسی زندگی جس میں راز، محبت اور آنے والے طوفانوں کی جھلک ابھی باقی تھی۔ پہلی رات دونوں نے خاموشی میں گزاری، مگر اگلی صبح سورج کی کرنیں جب ٹوٹی کھڑکی سے اندر آئیں تو زویا جلدی اٹھ بیٹھی۔ باہر سے کھٹر پٹر کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ وہ باہر نکل آئی۔ جہانگیر باہر آنگن میں کوئی پرانا چولہا صاف کر رہا تھا۔ آپ کیا کر رہی ہیں؟ اس نے دروازے سے جھانک کر پوچھا۔ سوچا ناشتہ بنانے کی کوشش کروں، جہانگیر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے ہاتھ راکھ سے بھرے ہوئے تھے، مگر یہ چولہا مجھ سے زیادہ ضدی نکلا۔ زویا کو ہنسی آ گئی، وہ پہلی بار اتنے دنوں میں دل سے ہنسی تھی۔ ہٹے، میں دیکھتی ہوں۔ وہ آگے بڑھی، اپنا دوپٹہ کمر سے باندھا اور کچھ ہی دیر میں چولہا جل اٹھا۔ جہانگیر حیرت سے اسے دیکھتا رہا۔ تمہیں یہ سب کیسے آتا ہے؟ اس نے پوچھا۔ حویلی کی لڑکیاں تو ہر کام نوکروں سے کرانے کی عادی تھی۔ زویا اب کنستر سے آٹا نکال رہی تھی۔ چچی جان مجھے کبھی حویلی کی بیٹی نہیں سمجھتی تھی۔ باورچی خانے کے سارے نہیں مگر آدھے کام تو مجھ سے ہی کرواتی تھی۔ کہتی تھی احسان مند رہو کہ چھت میسر ہے۔ جہانگیر کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے غصے کی لہر دوڑی، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ تو گویا جو تم نے سیکھا وہ ظلم کی دین تھی؟ شاید، زویا نے آہستہ سے کہا، مگر آج پہلی بار یہ کام مجھے بوجھ نہیں لگ رہا۔ زویا کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ جہانگیر کچھ دیر خاموش بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ وہ کیسے آٹے میں ہاتھ رنگے بالوں کی ایک لٹ کو کلائی سے پیچھے کرتی چولہے پر جھکی کام کری تھی۔ اس کے چہرے کی سفید رنگت میں ہلکی ہلکی سی سرخی شامل ہو گئی تھی، اور اس گلال کو دیکھ کر اس کے دل میں کچھ ہلچل ہونے لگی، جیسے وہ کوئی ناپ نہیں دے پا رہا تھا۔ تو یہ معصوم سی لڑکی اسے پسند کرنے لگی تھی؟ یہ وہ سوال تھا جو اگلے بہت سے دن اس کے ذہن میں گونجنے والا تھا۔ دن گزرتے گئے، زویا نے آہستہ آہستہ اس چھوٹے سے گھر کو سنوارنا شروع کر دیا۔ پرانے کپڑوں سے پردے ہٹائے، دیواروں پر مٹی کے برتنوں میں پھول سجائے اور ٹوٹی ہوئی چارپائی کو ٹھیک کروا دیا۔ وہ دل سے اس گھر کو اور اسے اپنا ماننے لگی تھی۔ جہانگیر کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں گویا جگنو چمکنے لگتے تھے۔ اس کی محبت اور خود سپردگی کو لفظوں کے اظہار کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ 3 کی بجائے 2 وقت کا کھانا کھاتے، مگر جہانگیر نے اس کے چہرے پر کوئی شکن نہیں ابھرتے دیکھی۔ وہ ان برے حالوں میں بھی زویا کی وارفتگی اور محبت دے کر حیران رہ جاتا۔ وہ اس کی رویہ مناسب سا تھا، نہ وہ بہت زیادہ محبت کا اظہار کرتا، نہ اسے خود سے دور کرتا۔ زویا اس کی محبت میں پور پور ڈوب گئی تھی، لیکن کچھ دن سے وہ ایسا بیہیو کرنے لگا تھا۔ وہ 2 دن بھر غائب رہتا، رات کو بھی کسی وقت اچانک جہانگیر کے سیل فون پر کوئی کال آتی تو وہ ایک دم سے اٹھ کر باہر نکل جاتا، جیسے یہ نہ چاہتا کہ زویا اس کال کو یا گفتگو کو سن پائے۔ ایسے ہی ایک دن وہ نہا کر باہر نکلے تو جہانگیر اس وقت کمرے میں نہیں تھا۔ وہ یوں ہی بال سکھانے کے لیے برآمدے کی طرف بڑھی تو ٹھٹک گئی۔ وہ کال پر بات کر رہا تھا۔ نہیں، ابھی نہیں، ابھی صحیح ٹائم نہیں آیا، لیکن اب زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ وہ میرے ساتھ ہے اور میں بہت جلدی آؤں گا۔ اسی وقت زویا کے پیر کا کنارہ چوکھٹ سے ٹکرایا تو وہ چونک کر پلٹا۔ اچھا، میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ اس نے جلدی سے کال کاٹ دی۔ زویا اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تم نہا لی؟ آپ کس سے بات کر رہے تھے؟ زویا نے پوچھا تھا۔ ایک لمحے کو وہ پریشان ہوا، پھر مسکرایا۔ دوست ہے، وہ ہماری دعوت کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا ابھی نہیں، پھر کسی وقت۔ تم تو جانتی ہو میں نوکری کے سلسلے میں دن بھر ادھر ادھر جاتا رہتا ہوں۔ زویا کے دل سے جیسے کوئی بوجھ سا اتر گیا، لیکن فوراً ہی نئے خیال نے ذہن کو جکڑ لیا۔ کیا ہر وقت اسے دوست کی کال ہوتی ہے؟ کہیں وہ کسی اور لڑکی کے ساتھ انوالو تو نہیں؟ لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس سوال کو زیادہ تک لاتی، جہانگیر نے ایک دم آگے بڑھ کر اسے باہوں میں بھر لیا۔ کھانے میں کیا پکایا ہے جان؟ بہت زور کی بھوک لگ رہی ہے۔ زویا اس کے یوں قریب آنے پر شرمائی، پھر اس نے بتانے لگی کہ آج کیا پکا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں کھانا کھائے تھے اور جہانگیر ادھر ادھر کی باتیں کر رہا تھا۔ زویا مزید کچھ پوچھنا بھول گئی تھی۔ زویا کی اس سے محبت میں کمی کے بجائے ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہی ہوتا گیا، اور اس کی اسی محبت نے جہانگیر کو زویا کو اس کے راز میں شریک کرنے پر اکسا لیا، جس کی وجہ سے وہ اس کے قریب آ سکا تھا۔ اور اسی شام اس نے اسے لیا اور ایک نئی جگہ کی طرف چل دیا۔ وہ ایک شاندار سی لیٹسٹ ماڈل کی گاڑی میں آئے تھے۔ یہ گاڑی؟ اس نے پوچھا۔ بیٹھو، جہانگیر نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ زویا خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اس کے ذہن میں سالوں کا ہجوم تھا، مگر جہانگیر کے چہرے کی سنجیدگی دیکھ کر اس نے کچھ نہیں پوچھا۔ جہانگیر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔
شاید جہانگیر نے کہیں ڈرائیور کی ملازمت کر لی ہے۔ زویا نے اندازہ لگایا مگر جہانگیر نے کچھ پوچھا نہیں۔ گاڑی شہر کی تنگ گلیوں سے نکل کر پوش علاقے کی طرف بڑھنے لگی۔ اونچی عمارتیں، خوبصورت روشنیاں، صاف ستھری سڑکیں، یہ سب وہ منظر تھا جو زویا نے صرف حویلی کی کھڑکی سے دیکھا تھا، کبھی خود اس دنیا کا حصہ نہیں بنی تھی۔ آخر کار گاڑی ایک بڑے سے آہنی گیٹ کے سامنے رکی۔ گیٹ پر ایک محافظ کھڑا تھا جس نے جہانگیر کو دیکھتے ہی فوراً سلام کیا اور گیٹ کھول دیا۔ زویا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں جب گاڑی اندر داخل ہو۔ سامنے ایک عالیشان بنگلہ تھا، سفید رنگ کی مرمر کی دیواریں، خوبصورت باغیچہ، فوارے اور روشنیوں سے جگمگاتا صحن۔ یہ کس کا گھر ہے؟ اس نے سرگوشی میں پوچھا۔ جہانگیر نے کچھ نہیں کہا، بس گاڑی روک کر باہر نکلا اور اس کی طرف کا دروازہ کھولا۔ زویا نے سوچا شاید یہ جہانگیر کے کسی رشتہ دار کا گھر ہے یا شاید یہاں کوئی نئی نوکری کا معاملہ ہے۔ اس نے کچھ نہیں پوچھا اور خاموشی سے اندر داخل ہوئی۔ اندر ہال بہت وسیع تھا، فرش پر قیمتی قالین بچھے تھے اور چھت سے جھومر لٹک رہا تھا۔ زویا نے چاروں طرف نظر دوڑائی اور پھر اس کی نظر دیوار پر پڑی اور اس کے قدم وہیں جم گئے۔ دیوار پر بڑی بڑی تصویریں لگی تھی اور ان سب میں جہانگیر تھا، مگر یہ وہ جہانگیر تو نہیں تھا جسے وہ جانتی تھی۔ ایک تصویر میں وہ قیمتی سوٹ پہنے کسی تقریب میں کھڑا تھا، ہاتھ میں کوئی ایوارڈ تھامے۔ دوسری تصویر میں وہ کسی گاڑی کے ساتھ کھڑا تھا جس کی قیمت شاید پوری حویلی کی مالیت کے برابر ہوتی۔ تیسری تصویر میں وہ کسی ہیلی کاپٹر کے پاس کھڑا تھا۔ یہ آپ ہیں؟ زویا نے کانپتی آواز میں تصویروں کی طرف اشارہ کرتے پوچھا۔ جہانگیر نے گہری سانس لی۔ ہاں زویا، یہ میں ہی ہوں۔ مگر آپ تو مالی تھے، آپ تو حویلی میں نوکری کرتے تھے۔ زویا کے دماغ میں سب کچھ گڑبڑ ہو رہا تھا۔ اگر جہانگیر وہ تھا تو پھر یہ کون تھا، اور اگر جہانگیر یہ تھا اور پھر یہ شان و شوکت کیسی تھی؟ بیٹھو، میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں، جہانگیر نے نرمی سے کہا اور اسے صوفے کی طرف لے گیا۔ زویا لرزتے قدموں سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں اب بھی دیوار پر لگی تصویروں پر تھیں۔ میرا نام واقعی جہانگیر ہے، اس نے شروع کیا، مگر میں کوئی مالی نہیں۔ ہاں، گارڈننگ میری ہابی ضرور ہے، میرا اپنا کاروبار ہے، یہ گھر میرا اپنا ہے، میرے پاس دولت ہے، جائیداد ہے۔ تو پھر آپ حویلی میں مالی بن کر کیوں کام کر رہے تھے؟ زویا نے حیرت سے پوچھا۔ اس کی آواز میں الجھن صاف جھلک رہی تھی۔ جہانگیر کی نظریں ایک لمحے کے لیے جھک گئیں۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے زویا، جسے میں ابھی مکمل طور پر نہیں بتا سکتا۔ کچھ وجوہات تھیں، کچھ ذمہ داریاں جن کی وجہ سے مجھے وہاں چھپ کر جانا پڑا، مگر یقین کرو وہ سب کچھ غلط مقصد کے لیے نہیں تھا۔ زویا نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی جھوٹ نظر نہیں آ رہا تھا، مگر سوالوں کا انبار تھا۔ کیا وہ بھی آپ کے کسی منصوبے کا حصہ تھی؟ زویا کی آواز کانپ رہی تھی۔ نہیں، جہانگیر نے فوراً اس کا ہاتھ تھاما۔ خدا کی قسم زویا، وہ شادی میرے کسی منصوبے کا حصہ نہیں تھی، وہ حالات کا ایک اتفاق تھا، مگر جو کچھ اس کے بعد ہوا وہ محبت تھی، سچی محبت۔ میں تمہیں اس ٹوٹے پھوٹے گھر میں لے گیا، مجھے لگا تم میری غربت سے گھبرا کر بھاگ جاؤ گی، مگر میرا اندازہ غلط ثابت ہوا۔ تم نے مجھ سے محبت کی تو میں کیسے تم سے تمہاری محبت سے اپنا دامن چھڑا سکتا تھا؟ زویا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ نہیں جانتی تھی کیا یقین کرے کیا نہ کرے۔ اتنی بڑی حقیقت اچانک اس کے سامنے آ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد خاموشی چھائی رہی۔ وہ اسے گھر دکھانے لگا، مختلف کمرے دیکھنے۔ ایک عدد وہ ماسٹر بیڈ روم میں آ گئے۔ یہ کمرہ ہمارا ہے، میرا اور تمہارا۔ جہانگیر اسے شاندار گلاس وال کی طرف لے گیا جہاں سے بے حد خوبصورت نظارہ دکھائی دے رہا تھا۔ زویا کو اپنی خوش قسمتی پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ حویلی میں اس کا کمرہ نچلی منزل اور سب سے چھوٹا سا تھا، جس میں ایک سنگل بیڈ، الماری اور چھوٹی سی سنگھار میز کے بعد بمشکل چلنے کی جگہ بچتی تھی، اور آج یہ پورا گھر اس کا تھا۔ وہ بے یقین ہوتی تو اور کیا نہ کرتی، مگر جہانگیر کی موجودگی اسے یقین دلا رہی تھی کہ یہاں کوئی خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ اگلے دو دنوں نے اس بنگلے میں بہت خوبصورت گزارے۔ زویا آہستہ آہستہ اس ماحول سے مانوس ہونے لگی۔ جہانگیر نے اسے نئے کپڑے دلا دیے، اسے گھر کے مختلف کمروں سے متعارف کروایا، اور رات کو دونوں چھت پر بیٹھ کر ستارے دیکھتے رہتے۔ اس وقت بھی وہ چاند کی ہلکی سی چاندنی کو انجوائے کر رہے تھے۔ جانتے ہو، زویا نے کہا، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ زندگی اتنی اچانک بدل جائے گی، اچھے کی طرف یا برے کی طرف؟ جہانگیر نے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں تجسس تھا۔ اچھے کی طرف؟ زویا نے شرماتے ہوئے کہا۔ اس کا سر جہانگیر کے کندھے پر ٹک گیا۔ بہت اچھے کی طرف۔ جہانگیر نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا، دل میں ایک عجیب سا سکون محسوس کرتے ہوئے، مگر ساتھ ہی کہیں ایک خوف بھی تھا۔ کیا یہ خوشیاں
درپا ثابت ہوں گی یا دیر پا ہوں گی؟ کیا وہ راز جو ابھی چھپا ہوا تھا کبھی سامنے آیا تو کیا زویا اسے معاف کر پائے گی؟ جہانگیر، زویا نے آہستہ سے پوچھا۔ آپ نے کہا تھا مجھے کسی سے ملوائیں گے، وہ کون ہے؟ جہانگیر مسکرایا۔ کل شام تک انتظار کرو، سرپرائز ہے، بتا دینا۔ زویا نے شرارت سے اصرار کیا۔ نہیں، جہانگیر نے چھیڑا، اگر ابھی بتا دیا تو سرپرائز کہاں رہے گا؟ زویا نے منہ بنایا، مگر جہانگیر کی آنکھوں میں جو محبت تھی اس نے اسے مطمئن کر دیا۔ اس نے سوچا شاید کوئی خاص دوست ہوگا یا کوئی رشتہ دار جس سے وہ اسے ملوانا چاہتا ہے۔ اگلے دن شام کا وقت تھا، سورج ڈھلنے کو تھا، آسمان پر نارنجی رنگ پھیلا ہوا تھا۔ زویا باغیچے میں بیٹھی پھول توڑ رہی تھی اور جہانگیر اس کے پاس ہی دونوں ہاتھ پشت پر باندھے ٹہل رہا تھا جب گیٹ پر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ شاید مہمان آ گیا ہے، جہانگیر نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کا ہاتھ تھام کر گھر کی طرف لے آیا۔ زویا کے دل میں تجسس اور بے چینی دونوں تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کون ہو سکتی ہے یہ خاص شخصیت جس سے جہانگیر اسے ملوانا چاہتا تھا۔ دروازہ کھلا اور نوکر نے اطلاع دی کہ مہمان آ چکی ہے۔ جہانگیر نے زویا کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، تیار ہو؟ جی۔ زویا نے سر ہلایا، اگرچہ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ دونوں ڈرائنگ روم کی طرف بڑھے۔ جیسے ہی دروازہ کھلا زویا کی نظر صوفے پر بیٹھی ایک عورت پر پڑی۔ درمیانی عمر، سلیقے سے پہنی چادر، چہرے پر ایک عجیب سی مانوسیت، لیکن زویا کے قدم وہیں جم گئے۔ اسے ایسا لگا جیسے اس کا سانس تک رک گیا ہو۔ وہ عورت بھی زویا کو دیکھ کر کھڑی ہو گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ زویا میری بچی۔ زویا کے دماغ میں بجلی سی گونج گئی۔ یہ آواز اس کے لیے اجنبی تھی، مگر یہ چہرہ اس کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ آپ کون ہیں؟ اس نے کانپتی آواز سے پوچھا۔ عورت کے آنسو اب بے قابو ہو کر بہنے لگے۔ میں تمہاری ماں ہوں زویا، میں سائرہ ہوں۔ زویا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اس کا سر چکرانے لگا۔ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، میری ماں تو میرے بچپن میں ہی بابا کو چھوڑ کر بھاگ گئی تھی، مجھے چچا جان نے یہی بتایا تھا۔ نہیں بیٹی، عورت نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، میں مری نہ بھاگی تھی، مجھے تم سے دور کر دیا گیا تھا ایک بہت بڑی سازش کے تحت۔ زویا نے بے یقینی سے جہانگیر کی طرف دیکھا جو خاموش کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، بس آنکھوں میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ یہ سچ ہے؟ زویا نے جہانگیر سے پوچھا، اس کی آواز بمشکل نکل رہی تھی۔ جہانگیر نے آہستہ سے سر ہلایا۔ ہاں زویا، یہ تمہاری ماں ہے، زندہ ہے، اور پچھلے 2 سال سے تمہاری ایک جھلک دیکھنے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ زویا کی نظریں دوبارہ اس عورت کی طرف گئی جو اب اس کے بالکل قریب آ چکی تھی۔ اس کی آنکھیں، اس کے نقش و نگار، وہ ہو بہو اسی کی جیسی تھی۔ چچی کہتی تھی وہ اپنی ماں جیسی شکل لائی ہے۔ زویا، سائرہ نے کانپتے ہاتھوں سے اس کا چہرہ چھوا۔ میری بچی، اتنے سالوں بعد میں تمہیں دیکھ رہی ہوں، تم کتنی بڑی ہو گئی ہو۔ زویا کے پورے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی، اس کا دماغ سوالوں سے بھرا ہوا تھا۔ اگر یہ عورت واقعی اس کی ماں تھی تو پھر اسے کیوں وہ سب بتایا گیا؟ کس نے یہ جھوٹ بولا اور کیوں؟ اور سب سے بڑا سوال، جہانگیر کو یہ سب کیسے پتہ چلا اور وہ اسے یہاں کیوں لایا؟ اس کی نظریں دوبارہ جہانگیر کی طرف اٹھی جو خاموشی سے کھڑا تھا، اس کی رد عمل کا انتظار کر رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک راز تھا جو ابھی مکمل طور پر کھلنا باقی تھا۔ زویا ابھی تک ایک شاک کی کیفیت میں تھی، پھر اس نے ایک جھٹکے سے سائرہ کا ہاتھ اپنے گال پر سے ہٹایا۔ نہیں، وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ سب جھوٹ بول سکتے ہیں، سب دھوکہ دے سکتے ہیں، مگر بابا جھوٹ نہیں بول سکتے۔ نہیں، وہ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ مجھے اور انہیں چھوڑ کر بھاگ گئی تھی، پھر شاید جس نے آپ کو بھگایا اسی نے مار دیا۔ وہ مجھ سے کیسے جھوٹ بول سکتے؟ کیسے؟ اسے لگا اس کا دماغ 2 ٹکڑے میں ہو جائے گا۔ وہ کس کی بات پر یقین کرے، کس کو جھٹلائے؟ مگر میں تمہارے سامنے زندہ سلامت کھڑی ہوں زویا، تو خدا اندازہ لگا لو کس نے جھوٹ بولا تھا۔ مرنے والے واپس زندہ نہیں ہوا کرتے۔ بیٹی، میں زندہ ہوں۔ زویا منہ پر ہاتھ رکھے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ سائرہ اس کی طرف بڑھی تو اس نے ایک قدم سے سوال داغا، تو آپ کیوں گئیں؟ آپ میں ہمیں چھوڑ کر کیوں گئیں؟ آپ جانتی ہیں میرے ساتھ کیا کیا ہوا؟ بابا آپ کے غم میں کس طرح گھل گھل کر مر گئے۔ ایسا کیا تھا اس شخص میں جو آپ کو اولاد کی محبت بھی نہ روک سکی؟ جہانگیر ایک دم سے آگے بڑھا۔ زویا، پھپھو تمہاری ماں ہے، ماں سے کوئی ایسی بات کرتا ہے؟ زویا نے چونک کر اسے دیکھا۔ پھپھو؟ یہ آپ کی پھپھو ہیں؟ جہانگیر نے دھیرے سے اسبات میں سر ہلایا۔ ہاں، یہ میری سگی پھپھو ہیں۔ زویا کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ ابھری۔ واہ جہانگیر صاحب، واہ۔ اس نے تالی بجائی۔ ابھی اور کتنے راز کھلنے باقی ہیں آپ کے؟ آخر ضرورت کیا تھی اس سب کی؟
مجھے بیوقوف بنا کر مزہ آیا ہوگا شاید۔ اس کے لہجے میں ٹوٹے ہوئے بھروسے کی کرچیاں تھیں۔ جہانگیر کے دل کو بے اختیار کچھ ہوا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا، نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ تم غلط سمجھ رہی ہو زویا، تم بیٹھو تو صحیح، میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں۔ اس نے اسے کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کی، مگر زویا کا ہاتھ جھٹکتی وہیں لان میں بھاگ گئی۔ اسے اس وقت صرف تنہائی چاہیے تھی جہاں وہ جی بھر کر رو سکتی۔ سائرہ نے اس کے پیچھے قدم بڑھائے تو جہانگیر نے انہیں روک دیا۔ نہیں پپو، ابھی نہیں۔ اس کے لیے یہ بہت سب اچانک اور غیر متوقع ہے۔ پروسیس کرنے کے لیے تھوڑا سا بہت ٹائم تو چاہیے ہوگا۔ غلطی میری ہے، مجھے اس سے پہلے سب بتا دینا چاہیے تھا، مگر میں سرپرائز کے چکر میں اسے بتا نہیں پایا۔ آپ فکر مت کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سائرہ آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھتی وہیں صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ مجھ سے بہت خفا ہے جہانگیر، اس کے ذہن میں ان لوگوں نے پتا نہیں کیا زہر بھرا ہے۔ اتنے عرصے بعد وہ ملی تو میرے گلے تک نہیں لگی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ جہانگیر انہیں تسلی دینے لگا۔ اس کی نظریں باغ کے اس کونے میں موجود گلابوں کے کیاری کی طرف تھیں جہاں یقیناً زویا بھی رو رہی تھی۔ وہ ایک درخت سے ٹیک لگائے روتے روتے جانے کب سو گئی تھی۔ جہانگیر بہت دیر تک اسے چپ چاپ بیٹھا دیکھتا رہا، پھر دھیرے دھیرے اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ زویا، زویا اٹھو، اندر چل کر سو جاؤ، رات ہو رہی ہے، یہاں کیڑا مکوڑے نکل آئیں گے۔ وہ چونک کر جاگ گئی۔ اس کی روئی روئی سونی سوجی آنکھیں دیکھ کر جہانگیر کو شدید دکھ ہوا۔ واقعی میں اس نے بہت دکھ اٹھائے تھے، لیکن سائرہ بھی تو بے قصور تھی، اس کا بھی تو کوئی جرم نہیں تھا۔ زویا کو غصہ شاید کچھ کم ہو چکا تھا۔ وہ خاموشی سے جہانگیر کے ساتھ اندر بڑھ گئی۔ ڈرائنگ روم میں سائرہ ان دونوں کو منتظر تھی، مگر زویا نے ان سے بات تک نہیں کی، بس روٹھے روٹھے سے انداز میں ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ جہانگیر نے اشارے سے سائرہ کو تسلی رکھنے کا کہا اور پھر تینوں کھانا کھانے لگے۔ اس دوران سائرہ اور جہانگیر آپس میں ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ زویا بس ہاتھ میں تھامے چمچے اور کانٹے سے پلیٹ میں رکھے چاولوں سے کھیلتی رہی۔ اس کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا کچھ کھانے کو۔ کھانے کے بعد وہ لانچ میں آ کر بیٹھ گئی۔ اسی وقت جہانگیر نے خاموشی سے اپنی گھڑی پر نظر ڈالی۔ وقت آ گیا ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ زویا نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا۔ کس چیز کا وقت؟ جہانگیر نے جواب نہیں دیا۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا جہاں نوکر نے آ کر ادب سے آ کر اس کے بارے بتایا۔ سر وہ آ گئے ہیں، انہیں اندر لے آئیں۔ زویا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو کوئی اور قیامت بھی توڑنی باقی ہے کیا؟ جہانگیر چپ رہا۔ چند لمحوں بعد لکڑی کا دروازہ دوبارہ کھلا اور ایک دبلا پتلا عمر رسیدہ خواجہ سرا ہاتھ میں پرانی لکڑی کی چھڑی لیے اندر داخل ہوا۔ اس کے سفید بال سر پر پہنی سب ٹوپی سے جھانک رہے تھے۔ زویا اچانک اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اسے پہچانتی تھی۔ سلطان ماموں، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ بوڑھے خواجہ سرا نے جیسے زویا کو دیکھا اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ میری گڑیا۔ اس نے کپکپاتے ہاتھ آگے بڑھائے۔ اتنی بڑی ہو گئی ہے تو؟ زویا چند لمحے جیسے اس کے اسی لمس کو پہچاننے کی کوشش کرتی رہی ہو، پھر اچانک بچپن کی دھندلی تصویریں اس کے ذہن میں ابھرنے لگی۔ اسے سب سلطان کہتے تھے۔ حویلی میں وہ باورچی خانے سنبھالتا تھا۔ وہ واحد ہستی تھا اس حویلی میں جو اسے سب سے چھپا کر مٹھائیاں کھلاتا تھا، جو زرینہ بیگم کی ڈانٹ ڈپٹ کے بعد اس کے آنسو صاف کرتا تھا، جو ہر عید پر اسے رنگین چوڑیاں لا کر دیتا تھا۔ اسے اس حویلی میں کسی سے محبت نہیں ملی تھی، پر سلطان ماموں کے ہوتے ہوئے شاید اسے کسی محبت کی ضرورت بھی نہ تھی۔ پھر جب وہ 10 سال کی تھی تب ایک روز اچانک کہ وہ نہ جانے کہاں چلے گئے۔ وہ ہفتوں انہیں یاد کرتی اور روتی رہی، مگر وہ واپس نہیں آئے۔ پھر اسے صبر آ گیا اور اب وہی سلطان ماموں اس کے سامنے کھڑے تھے۔ آپ، اس کی آواز بھر آ گئی، آپ زندہ ہیں؟ سلطان ماموں تلخی سے مسکرائے۔ زندہ تو ہوں بیٹی، لیکن 12 سال سے زندہ لاش بن کر۔ کمرے میں خاموشی ادھر آئی۔ سائرہ نے آنسو صاف کیے۔ جہانگیر نے آہستہ سے کہا، سلطان انکل، آج وہ سب بتا دیجیے جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ بوڑھے خواجہ سرا نے گہری سانس لی اور پھر نظریں جھکا لی۔ مجھے معاف کر دینا بیٹی، اگر تب میں ہمت کر لیتا تو شاید تمہاری زندگی ایسی نہ ہوتی۔ زویا کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ کیا مطلب؟ کیسی ہمت؟ سلطان ماموں نے کہنا شروع کیا، تمہاری ماں کبھی کسی کے ساتھ نہیں بھاگی تھی، انہیں زبردستی اس گھر سے نکالا گیا تھا۔ زویا جیسے پتھر کی مورتی بن گئی۔ جھوٹ! بہت دیر بعد اس کے لب ہلے۔ یہ جھوٹ ہے۔ نہیں بیٹی۔ سلطان ماموں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ زینہ بیگم نے پہلی بار سائرہ بی بی کے خلاف تمہارے ابو چودھری جمیل صاحب کے کان بھرے، انہیں جعلی خطوط دکھائے، جھوٹے گواہ کھڑے کیے اور یقین دلائے کہ سائرہ کسی اور مرد سے تعلق رکھتی ہے۔
سائرہ کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ جمیل صاحب ٹوٹ گئے تھے، غصے میں اندھے ہو گئے تھے۔ انہوں نے ایک بار بھی میری یا سائرہ بی بی کی بات نہیں سنی۔ سلطان ماموں کی آواز کانپ رہی تھی۔ اسی رات زینہ بیگم نے اپنے آدمیوں سے سائرہ بی بی کو حویلی سے نکلوا دیا۔ زویا کا سانس رکنے لگا اور سلطان ماموں کی نظریں زویا پر جم گئی۔ تب تم صرف 1.5 سال کی تھی۔ تمہاری ماں کئی بار تمہیں اپنے پاس واپس لینے آئی، لیکن ہر بار زینہ بیگم نے انہیں ناکام لوٹا دیا۔ آخری بار انہوں نے کہلوا دیا کہ تمہاری بیٹی بخار میں مبتلا تھی اور اب مر چکی ہے۔ سائرہ بی بی ٹوٹ کر واپس چلی گئی۔ سائرہ اب خود کو سنبھال نہ سکی، وہ روتی ہوئی گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ میں نے ہر بار دروازہ کھٹکھٹایا زویا، جب تک آس تھی میں وہاں سے دھتکارے جانے کے بعد بھی جاتی رہی، مگر جب سنا کہ تم نہیں رہی تو صبر کر لیا۔ پھر 2 سال پہلے سلطان مجھ سے ملا، تب جانا کہ مجھ سے جھوٹ بولا گیا تھا، تم وہاں زندہ تھی۔ تب سے میں روز مرتی رہی ہوں کہ میں تم تک پہنچ نہیں پا رہی تھی۔ زویا کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ تو بابا؟ سلطان نے آہستہ سے سر ہلایا۔ ان کے ساتھ بھی دھوکا ہوا تھا، وہ اندر سے ٹوٹ گئے تھے۔ پھر جب تم 6 سال کی تھی تب وہ بھی دنیا سے چلے گئے، مگر مرتے دم تک انہیں اصل حقیقت معلوم نہ ہو سکی۔ کمرے میں ایسی خاموشی چھا گئی جیسے وقت رک گیا ہو۔ لیکن کیوں کیا چچی نے یہ سب؟ زویا نے پوچھا تو سلطان ماموں بول اٹھے، دولت کے لیے۔ زینہ بیگم نے یہ سب صرف ایک مقصد کے لیے کیا تھا، اور وہ تھی دولت۔ وہ جمیل صاحب کے حصے کی کروڑوں کی جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے سب کر رہی تھی، تاکہ جمیل چودھری کا کوئی وارث نہ آئے اور یہ سب ان کے بچوں کو ہی ملے۔ یہ سنتے ہی گویا زویا کی دنیا بکھر گئی۔ وہ بے حد تکلیف اور کرب کے عالم میں سائرہ کو دیکھتی رہی، پھر اگلے لمحے ایک چیخ کے ساتھ ان کی طرف لپکی، امی! سائرہ نے اسے مضبوطی سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ دونوں پرسوں کا درد ایک دوسرے کے آنسوں میں بہانے لگے۔ معاف کر دیں امی، پلیز مجھے معاف کر دیں، زویا ہچکیوں کے درمیان بول رہی تھی۔ میں نے آپ پر یقین نہیں کیا، میں نے بہت برا کیا۔ سائرہ اس کے بال چومتی رہی۔ نہیں میری بچی، قصور تمہارا نہیں تھا، تمہیں ساری زندگی جھوٹ سنایا گیا تھا۔ زویا مزید شدت سے رونے لگی، دکھ اور خوشی دونوں اس کے گنگ کر گیا تھا۔ جہانگیر خاموش کھڑا دونوں کو دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے پر پہلی بار سکون نمودار ہوا، لیکن صرف چند لمحوں کے لیے، کیونکہ اسی وقت اس کے فون پر ایک مختصر پیغام آیا، آپریشن گرین ٹمارو 6 AM۔ اس نے موبائل اسکرین بند کی، وقت آ گیا تھا۔ اگلے دن چودھری حویلی کے لیے قہر کا دن تھا۔ اگلی صبح سورج نکلنے سے پہلے شہر کی خاموش پولیس کی گاڑیوں کی سائرن سے ٹوٹ گئی۔ چند ہی لمحوں میں چودھری حویلی کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ پولیس نے سرچ وارنٹ کے ساتھ اندر داخل ہو کر ہر کمرے کی تلاشی شروع کر دی۔ حویلی والوں پر گویا کسی نے بم پھوڑ دیا تھا۔ ایک طرف زمینہ بیگم اور چودھری دلارو پولیس والوں کو دھمکیاں دے رہے تھے، اور دوسری طرف عارف خفیہ سرنگ کے راستے فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا، مگر پولیس پہلے ہی وہاں پہنچ چکی تھی۔ چند لمحوں کی مزاحمت کے بعد اسے ہتھکڑیاں لگا دی گئی اور تہہ خانے سے کروڑوں مالیت کا اسمگل شدہ سامان، اسلحہ اور اہم دستاویزات برآمد ہو گئی۔ اسی دوران زویا، سایہ اور جہانگیر بھی حویلی پہنچ گئے۔ زویا حیرت سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ زینہ بیگم گیٹ کے پاس کھڑی واویلا کر رہی تھی۔ انہوں نے ان لوگوں پر دھیان نہیں دیا تھا۔ آپ کی ساری دھمکیاں بیکار ہیں بیگم صاحبہ۔ زینہ بیگم کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ جہانگیر ان کے سامنے تھا، لیکن اس وقت اس کا حلیہ بالکل بدلا ہوا تھا۔ وہ قیمتی 3 piece سوٹ میں پہنے ہوئے تھا۔ تم؟ ان کے منہ سے ماری حیرت کی بمشکل نکلا۔ حیرت نے پرسکون دے اور جہانگیر نے بھی پرسکون انداز میں اپنی جیب سے سرکاری شناختی کارڈ نکالا۔ میں مالی نہیں ہوں، اسپیشل انویسٹیگیشن برانچ کا انڈر کور آفیسر جہانگیر احمد شاہ ہوں۔ میں کئی مہینوں سے عارف اور اس کے پورے نیٹ ورک پر نظر رکھے ہوئے تھا، اور اسی مشن کی وجہ سے حویلی میں مالی بن کر رہ رہا تھا۔ اور اتنا ہی نہیں، میں زویا کا شوہر اور ماموزاد بھی ہوں۔ زرینہ بیگم دھڑام سے زمین پر گر گئی۔ ان کی ٹانگیں ان کے جسم کا بوجھ نہیں سہارا پا رہی تھی، کیونکہ تباہی اور قیامت ان کے سامنے تھی۔ زویا خاموشی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اب اسے جہانگیر کی ہر پراسرار بات سمجھ آ رہی تھی۔ وہ خفیہ کالیں کس لڑکی کی نہیں ہوتی تھی، یا تو وہ اس کے ساتھی کی ہوتی تھی یا پھر اس کی ماں کی۔ اسے بے خبر جہانگیر پر فخر کا احساس ہوا۔ چودھری دلاور بھی شرمندگی سے سر جھکائے کھڑے تھے۔ انہوں نے سائرہ اور زویا دونوں سے معافی مانگی، مگر برسوں کی غلطی کا بوجھ ان کے چہرے سے صاف جھلک رہا تھا۔ چند ماہ بعد عدالت نے تمام شواہد کی بنیاد پر فیصلہ سنایا۔ عارف کو اسمگلنگ کے جرم میں اور زرینہ بیگم کو جعلی سازی کے دھوکہ دہی اور جائیداد پر ناجائز قبضے کے جرم میں
سزا سنائی گئی، جبکہ زویا کو اس کے والد کی تمام قانونی جائیداد واپس مل گئی۔ شام کو جہانگیر اور زویا اپنے باغ میں کھڑے غروب ہوتے سورج کو دیکھ رہے تھے۔ جہانگیر نے زویا کا ہاتھ تھام کر مسکراتے ہوئے کہا، آخرکار تمہیں تمہارا حق بھی مل گیا اور تمہارا خاندان بھی۔ زویا نے مسکرا کر اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ نہیں، مجھے اس سے بھی زیادہ قیمتی چیز ملی ہے۔ اچھا؟ جہانگیر نے مصنوعی حیرت سے اسے دیکھا۔ ایسا کیا مل گیا، ذرا مجھے بھی تو بتاؤ۔ زویا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ مجھے اپنی ماں اور آپ جو مل گئے ہیں، اب مجھے کسی اور دولت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جہانگیر نے محبت سے اس کے ماتھے کو چوما۔ ڈوبتے سورج کی سنہری روشنی میں دونوں ایک نئی زندگی کی طرف بڑھ گئے، جہاں ماضی کے زخموں کی جگہ اب صرف سکون، محبت اور اعتماد نے لے لی تھی۔ اوپر بالکنی میں کھڑی سائرہ نے بہت محبت سے ان دونوں کو دیکھا تھا۔ آج انہیں گزرے ہوئے سالوں کا درد مٹتا محسوس ہوا تھا۔ ان کی بیٹی ان کے پاس تھی اور خوش تھی۔ اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی تھی؟ وہ مسکراتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ آج وہ اپنے ہاتھوں سے اپنا پسندیدہ کھانا بنا کر اس حسین موقع کو سیلیبریٹ کرنے والی تھی۔